زندگی میں کچھ نیا اچیو کرنے کے لیے، کچھ نئے ٹارگٹس ہٹ کرنے کے لیے، کچھ نئی منزلوں تک پہنچنے کے لیے، کچھ نئے خواب پورے کرنے کے لیے، زندگی کا روپ بدلنے کے لیے، کچھ بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انسان کو پہلے اپنی محرومیوں، ڈپریویشن سے توجہ ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس جو کچھ نہیں ہے وہ اس سے توجہ نہیں ہٹاتا، وہ کچھ بھی نیا حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان ان چیزوں کو روزانہ یاد کرتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ ہوا نہیں، وہ ملا نہیں، وہ کچھ نیا نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی کریٹیو نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی نئے خیالات کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، وہ کبھی بھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں جا سکتا، وہ کبھی بھی کچھ نیا نہیں پا سکتا اگر وہ اپنی ناکامیوں اور ڈپریویشنز ان سے توجہ نہیں ہٹاتا، ان کو یاد کرتا ہے، ان میں گم رہتا ہے، تو زندگی اس کے آگے جانے کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ تو زندگی میں آگے جانے کے لیے ان چیزوں سے توجہ ہٹانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ نئی زندگی کو پانے کے لیے اور کامیابی تک پہنچنے کے لیے پہلا عملی کام کہ آپ اپنی محرومیوں سے توجہ ہٹائیں۔ کیسے ہٹائیں؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے اس زندگی، اس لائف کی نیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ زندگی ریئل میں ہے کیسی۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ ہمارے پاس روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے، اور یہ سب سے زیادہ روشنی دوپہر کے وقت دے رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی میدان میں دوپہر کے وقت جب سورج سر پر ہو، انسان وہاں کھڑا ہو جائے اس میدان میں، اب روشنی کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اس کے سر پر ہے، ہر چیز روشن ہے، لیکن جب انسان اپنے ساتھ نیچے دیکھے گا تو اپنے سائے کی صورت میں اسے تھوڑا سا اندھیرا ضرور نظر آئے گا۔ یہ کیا سبق دے رہا ہے؟ یہ کیا سکھا رہا ہے؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ چاہے کتنی ہی روشنی ہو زندگی میں، لیکن اندھیرا چاہے تھوڑا ہو وہ زندگی میں ضرور رہتا ہے۔ یہ اس کی نیچر ہے۔ یہ زندگی اپنے آپ میں مکمل ہی نہیں ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ پرفیکٹ زندگی جنت کی ہوگی، اس دنیا میں زندگی مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں چاہے جو کچھ ہو، جتنی زیادہ چیزیں ہوں، لیکن اس کی زندگی میں محرومیاں ضرور رہیں گی۔ یہ لائف کا ایک لازمی حصہ ہے، ایک لازمی جزو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس دولت ہو، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، علم ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہو اسے اس کام سے خوشی نہ ملتی ہو سکتا ہے کہ اسے خوشی بھی ملتی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس دوست نہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے پاس ہوں لیکن اس کے پاس سکون نہ ہو۔ تو چاہے انسان کی جو حاصل کی جو لسٹ ہے وہ کتنی زیادہ لمبی ہو جائے، لیکن محرومیاں اس میں لازمی رہیں گی۔ آج تک کسی بھی انسان کی زندگی مکمل طور پر بھرپور نہیں ہوئی۔ یہ زندگی اپنے آپ میں ہی ادھوری ہے۔ یہ کسی شخص کی
مکمل ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی انسان فزیکلی بھرپور زندگی جی ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ زندگی کی نیچر ہے. اس دنیا میں جو بھی زندگی ہوگی وہ ادھوری اور انکمپلیٹ ہوگی. جب انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس زندگی میں محرومیاں لازمی رہنی ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے محرومیوں اور زندگی کا، تو پھر انسان کمپیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے خود کو کسی سے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میری زندگی میں محرومیاں ساتھ رہنی ہیں، اور ہر کسی کی زندگی میں وہ محرومیاں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہر کسی کی زندگی میں محرومیاں ہیں. پھر وہ ان محرومیوں سے توجہ ہٹا لیتا ہے کہ یہ تو رہنی ہیں، آگے چل کر کسی اور روپ میں آ جائیں گے. تو پھر وہ انسان نئے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے، نئی منزلوں کو پانے کے لیے، نئے خواب پورے کرنے کے لیے تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے. وہ مصروف عمل ہو جاتا ہے اس چیز سے توجہ ہٹا کے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اس زندگی کی نیچر ایسی ہے کہ یہ محرومیاں، یہ ڈپریویشن اس کے ساتھ ساتھ رہیں گی، کیونکہ زندگی کا جو کریٹر ہے اس نے زندگی کی نیچر کو ایسے بنایا ہے کہ اس میں یہ محرومیاں رہیں گی. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے زندگی کی محرومیوں کو زندگی کا ایسا سمجھے. اگر ان محرومیوں میں سے کچھ محرومیوں کو کم کرنا اگر اس کے اختیار میں آتا ہے، اس کی کوشش میں آتا ہے، تو ان کو کم کرنے کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو محرومیاں اس کے اختیار میں نہیں، ان سے اس کو توجہ ہٹا لینی چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس لائف میں، اس زندگی میں محرومیاں انسان کے ساتھ لازمی طور پہ رہنی ہیں.